اور آخرت جو شروع ہوگی وہ قبر سے شروع ہوگی. اب قبر بار بار ہم نے سنا کہ قبر میں آدمی اکیلا جائے گا. تمہارے یہاں دو جاتے ہیں, اکیلا جائے گا, ہے نا. اب کسی سے یوں کہو کہ رات کے 12 بجے تم اپنے ابا کی قبر پر جا کے فاتحہ پڑھو اور صبح تک بیٹھو, قبر کے باہر بیٹھے گا؟ حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ ابا قبر سے نکل کر مارنے والے نہیں ہیں. بیٹھے گا؟ تمہارے ابا نے تمہارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں اور تمہاری پڑھائی میں کھیت بیچا ہے, جاگیریں بیچی ہیں, وہ بیچارے مر گئے تو 10 دن تم ابا کے ساتھ قبر میں جاؤ, 10 دن کے بعد واپس آ جانا. کوئی جائے گا؟ بولو نا. یہی قبر روزانہ اعلان کرتی ہے. کیا اعلان کرتی ہے؟ انا بیت الوحشہ, میں گھبراہٹ کا گھر ہوں. گھبراہٹ کا گھر ہوں تو گھبراہٹ ہوتی نہیں ہوتی, اکیلا ہے. انا بیت الظلمہ, میں اندھیری کوٹڑی ہوں, اجالا لے کر آنا. انا بیت الضیق, میں تنگ کوٹڑی ہوں. انا بیت الدود, میں کیڑوں کا گھر ہوں. اب اگر زندگی صحیح نہیں تھی, غلط صحبت میں, غلط عادتوں میں, غلط ماحول میں, ایسے اچھے ماحول میں آدمی آیا ہی نہیں, نماز کا اہتمام کیا ہی نہیں, آنکھوں میں شرم حیا رہی نہیں, جو چاہا کیا, اب قبر میں اس کا نتیجہ تو آئے گا. قبر کہتے ہیں میں کیڑوں کا گھر ہوں. کوئی آدمی غسل کر رہا ہو اور غسل خانے کے سوراخ میں سے 2-3 چوہے نکلے. کتنے چوہے جانتے ہو کیا حال ہوگا؟ ایسے نہ ایسے بھاگے گا باہر. حالانکہ چوہا چپل کے نیچے دبا دو تو مر جائے گا, ہاں؟ لیکن 3 چوہوں کی وجہ سے بھاگا. قبر میں 3 سانپ نہیں ہوں گے, 99 اجگر ہوں گے. کہاں بھاگے گا؟ یہ قبر ہے. ان مجلسوں میں یہ سمجھایا جاتا ہے, تعلیم میں یہی سنایا جاتا ہے, اللہ کے راستے میں نکال کر یہی بات سمجھائی جا رہی ہے. سب کچھ کرو مگر اپنی آخرت کو نہ بھولو. کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو اپنا گھر بھول جائے؟ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ اپنا گھر بھول جائے؟ کیا آیا تو وڈ نگر دن پہنچو کس نگر چھوٹی ہوئے کہ بھولی جو مل سب. کوئی ہے ایسا؟ ہمارا اصلی گھر تو آخرت ہے, یہ تو مسافر خانہ ہے. آج امت 2 چیزیں بھولی ہے, ایک اپنے گھر کو بھول گیا ہے اور ایک اللہ کو بھول گیا ہے. اللہ کو آدمی کیسے بھول سکتا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, اللہ کی دی ہوئی زبان سے بول رہا ہے, اللہ کے دی ہوئے دماغ سے فائدہ اٹھا رہا ہے, اللہ کو بھول گیا. اس لیے اپنے آپ کو بہت سنبھالو, اپنے اندر خوبیاں پیدا کرو, اچھائیاں پیدا کرو, تو وہ تمہاری زندگی میں وہ اچھائیاں باقی رہے گی. ورنہ ایسی خرابیاں آئے گی کہ آدمی سوچ نہیں سکتا, اور یہ خرابیاں زندگی تک اس کے ساتھ لگی رہے. ایک اسٹوڈنٹ پڑھنے کے زمانے میں شراب کا عادی ہو گیا, بہت سمجھایا نہیں چھوڑا, تو وکیل بنے گا تو بولو نا کیا کہہ رہے گا؟ ڈاکٹر بنے گا تو وہ پی لے گا, اس کے بغیر چین نہیں پڑے گی اس کو. ایک اسٹوڈنٹ نمازی بنا, صدر بنے گا تو بھی نماز نہیں جائے گی, وزیر بنے گا تو بھی نماز نہیں جائے گی. اس لیے اب آپ کی یہ زندگی جو ہے معمولی نہیں ہے, یہ بننے کا زمانہ ہے آپ کا. آپ پر محنت کی جا رہی ہے. جیسے بھائی بارش ہوئی تو ایک تو باغیچے میں پودے اگتے ہیں اور ایک ایسے ہی جنگل میں اگتے ہیں. جنگل میں اگنے والوں کی کوئی ڈالی صحیح ہوتی ہے؟ کوئی ہڑکایا باوڑی اندر سویا جائے, کوئی ڈالی سیدھی ہے. اور جو باغ میں جو پودے ہوتے ہیں ان کی کٹائی چھٹائی ہوتی ہے نا, اور خوبصورت بنایا جاتا ہے. ایک عام اسٹوڈنٹ ہے, یہ ہڑکایا باوڑیا جواز ہے. آپ جو ہے آپ اسلام کے پودے ہیں, ورنہ دنیا کا ماحول آپ کو کھا جائے گا. آج دیکھو مسلمان ہیں
اور سر پر بال کیسے ہیں؟ جو بازار میں ہے وہ مسلمان کے سر پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کٹائی چھٹائی نہیں ہوئی ہے، ماحول میں رہا نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو اچھے ماحول میں رکھو، تعلیم میں رہو، گشت میں رہو، پن کوزہ میں رہو، نمازوں کا اہتمام کرو. ورنہ اگر نماز نہیں ہے نا تو زندگی میں بیلنس نہیں ہوگا. بغیر وہ لوٹا ہوتا ہے، لوٹا نیچے رنگ ہوتی ہے، اور بغیر رنگ کا لوٹا ہو تو جہاں ہوا ابھی والو لگ جائے گا، ایسا ہو جائے گا وہ. اسی لیے اللہ نے قرآن میں انسان سے کہا ہے کہ انسان بہت کچے دل کا آدمی ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، بہت کچا ہے. اذا مسہ الشر منوعا اذا مسہ الشر جزوعا، اگر معمولی کوئی تکلیف پہنچ گئی، ہائے مر گیا، ہائے کٹ گیا، میں تو ایگزام میں فیل ہو گیا، میرا تو جینا ہی بیکار ہے، مر جانا اچھا ہے. لیکن ایمان والا ہے، نمازی ہے، تو اس کی زبان پر یہ جملہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے میں 2 سبجیکٹ میں فیل ہوا ہوں، آئندہ محنت کروں گا، یہ تو میری مقدر میں تھا جو ہوا وہ. لیکن غیر کے پاس یہ چیز نہیں ہے، وہ آبغات کر دیتا ہے کہ یار جوت بیکار سے ہوتا، ہماری محنت بڑی پونی مجھے. یہ انسان کا مزاج بتایا. اذا مسہ الشر جزوعا، فوراً شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. یار اتنی ساری ڈگری حاصل کی، جاب ملتی نہیں ہے، کیا فائدہ یار. نہیں، ایمان والے کی نظر اللہ پر رہے کہ میرے اللہ نے میرے لیے یہی لکھا، یہی ہوا. دوسرا مزاج بتایا ہے اذا مسہ الخیر منوعا، تھوڑی جاب مل گئی، اچھے ٹکاواری سے کامیاب ہو گیا تو 4 پیر سے چلتا ہے. کتنے پیر؟ کوئی ہیں 4 پیر؟ ہاں عجیب، پھٹی ہوئی پٹلون پہنتا ہے. اللہ پھٹی ہوئی کیوں پہنتا ہے؟ کہ مجھے فیشن ہے. اللہ ڈھیچڑ دیکھا اسے، پتلون اور کلر کی ہے، وہ ٹھگڑا اور کلر کا ہے. اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ 4 پیر سے چل رہا ہے. ٹی شرٹ الگ الگ قسم کے پہنتا ہے، وہ چال بدل جاتی ہے. کچے دل کا آدمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز نہیں ہے، اس لیے بیلنس نہیں ہے.